زبور 120 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ مقدس یرمیہ 22واں باب 11ویں سے 17 تک۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت، جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے۔ کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟ کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا۔ کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے۔ پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں۔ آمین۔ مقدس لوکا کی انجیل 11واں باب 37ویں آیت سے 52 آیت تک۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا، کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دیک دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں، اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔
بس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اس لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔